بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورس، آج ہم ڈالر کی پرائس پہ بات کریں گے کہ ڈالر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کتنا نیچے آئے گا، اور اگر یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، تو یہ ابھی جہاں آج کل کیونکہ 152 کے بعد پھر یہ اوپر جانا شروع ہو گیا، اور یہ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ کیا اس کو یہ جینون ہے، یا یہ اس وقت جو ہے کوئی مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے، کیوں یہ اوپر جا رہا ہے؟ اور کیا یہ اب نیچے آئے گا یا دوبارہ 160 پہ چلا جائے گا یا اس سے بھی اوپر چلا جائے گا؟ تو اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر وہ حالات کچھ اسٹیٹمنٹ دنیا میں کچھ اس طرح کی ایونٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے فرق جو ہے مارکیٹ پہ پڑتا ہے. تو انٹرنیشنل کرنسی کیونکہ ساری سیل پرچیز جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈالر کا جو ہے وہ اوپر نیچے ہونا وہ ڈیمانڈ اور سپلائز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے یہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا جس طرح گورنر ہے، اور پھر وزیر خزانہ بھی تھا جو کہ اب ریموو ہو گیا ہے، حفیظ شیخ، وہ بھی انہی کا بندہ تھا. تو اب شوکت ترین صاحب آئے ہیں، تو ان کی کیا پالیسی ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ وہ کیونکہ میں نے ان کی کوئی انٹرویو سنے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور وہ کیا ان کی پالیسی ہوں گی، اس لیے میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا. تو جو لوگ ڈالر وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو ایز اے ایسٹ یوز کرتے ہیں تو وہ ابھی بالکل نہ کریں. اور یہ اگر آپ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ای میل کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ رابطہ رکھیں گے پھر ان سے جو ہے وہ فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ابھی جو میں بات کہوں گا ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد حالات کچھ اور ہوں، تو اس کا پھر جو ہے ظاہر ہے پھر امپیکٹ آتا ہے. تو ابھی جو حالات ہیں اس لحاظ سے میں 2-3 مہینے کا بتا دیتا ہوں کہ 2-3 مہینوں میں ڈالر اگر یہ صرف مارکیٹ بیس پہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے لگوں جو کوئی میڈیا پہ آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، کہ جب لاسٹ ایئر مارچ میں یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، میرے خیال میں 16 مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے کوئی 2 ہفتے کے لیے جو آپ کی منی مارکیٹ ہے، کرنسی مارکیٹ، ٹھیک، منی چینج جہاں سے ہم کرواتے ہیں، تو وہ جو ہے نا بند تھی. اور وہ بند تھی، اور اسی وقت جو ہے نا یہ 154 روپے پہ اس وقت ڈالر تھا، اور یہ چلا گیا تھا کوئی 167 روپے پہ، 167 پہ. تو جب اوپن مارکیٹ اپنا جب بند ہے، مارکیٹ میں کوئی سیل پرچیز ہی نہیں ہے، دکان ساری مارکیٹیں بند ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ پھر اس دن وہ جو 2 ہفتے ہیں وہ کون ڈٹرمن کر رہا تھا مارکیٹ کو؟ سیل پرچیز ہی نہیں ہو رہی تھی. روز صبح جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کبھی 2 روپے کبھی 3 روپے، اور جو آپ کا روپیہ جو ہے وہ ویک ہوتے جا رہا تھا، ڈالر اوپر جاتے جا رہا تھا. 2 ہفتے میں انہوں نے 13 روپے جو ہے نا وہ ہماری کرنسی ویک ہو گئی تھی، 167 پہ چلی گئی تھی. وہ کس طرح چلی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کے نمائندے تھے. تو آئی ایم ایف کے نمائندے تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور اس کو انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ اس کا نام دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 ہفتے میں کیا کھیل کھیلا گیا. اب 13 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 1300 ارب روپے کا ہمارا صرف جو ہے نا مزید قرضہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے، باقی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں آپ کر لیں، اگر جس طرح اس مہینے تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ کافی مہینے رہا پھر اس ریٹ پہ، تو 160 بلکہ 9 کے قریب بھی پہنچ گیا تھا، 168 روپیز اور کوئی تقریباً شاید 82-85 پیسہ پہ تھا. تو اوپن مارکیٹ میں وہاں تک ریٹ گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر مجھے پورا یہ لوگ رہے اس لحاظ سے بتانا پڑے گا کہ اگر کیونکہ ایک حفیظ شیخ تو اب چلا گیا، تو اگر یہ جس طرح میں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا صرف 17 ارب ڈالر کا بتایا تھا کہ اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو یہ ہمیں آئی ایم ایف کی قرضے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی ابھی دیکھیں ایکسپورٹ میں بھی جو ہے وہ تقریباً انشاءاللہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کوئی 7 یا 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی ریزن میں بعد میں نے کچھ بتایا ہے پچھلے اپنے پروگراموں میں. تو وہ ہمیں جو امپیکٹ ہے جو کرونا کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہوا انڈیا اور بنگلہ دیش میں کیا ہوا اس کی وجہ سے جو ہمیں ملے جو آرڈر ملے.
تو وہ یہ ہے کہ یہ اگر ہمارا اپنا ہو تو یہ تو اس کو کم از کم جو ہے نا، ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس پیسے آئے ہیں تقریباً جو ہم نے اس کا یورو بانڈ جو ہے جاری کیا اس کے $2.5 بلین، پھر آئی ایم ایف سے پیسے آئے، اور پھر ورلڈ بینک سے کچھ پیسے آئے، وہ اگر ہم لگائیں، اس کے علاوہ جو ہے اوپن مارکیٹ سے آلموسٹ ابھی تک $3 بلین جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ لے چکا ہے، یعنی کہ جو منی مارکیٹ والے ہیں، کرنسی مارکیٹ والے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ جمع کرایا ہے جا کے، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لینے والا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے فلائٹوں کا، باہر لوگوں کا جو ٹورزم کے لیے لوگ جاتے تھے، باہر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہ کم ہو گیا، تو پھر لوگ جو ہے حج عمرے کے لیے جاتے تھے وہ رک گیا، اس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ بالکل ہی کم ہو گئی، تو مارکیٹ میں خریدار ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ پھر ان کو جا کے اسٹیٹ بینک کو بیچنا پڑا۔ اور جب اتنے زیادہ کچھ تقریباً 7.5 ارب ڈالر ایک دم سے آپ کے پاس آئیں، تو اگر اس طرح آپ کا اپنا کوئی بندہ نمائندہ اپنا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا، تو یہ کم از کم جس طرح انہوں نے ایک دم سے جو ہے 122 روپے سے، اور پہلے 144 روپے میں پہنچایا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی سی، 122 روپے پہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے اسد عمر چھوڑ کے چلے گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو یہ آئی ایم ایف کہنے پہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس طرح کیا، اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا وہ ان کو اس وقت نکال دیا گیا، اور وہ پھر جو ہے نا آگے آپ کے رضا باقر صاحب اور ادھر حفیظ شیخ صاحب آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مزید پھر 20-22 روپے کا نقصان پہنچایا ہمیں، تو اس طرح یہ لے کر گئے اوپر۔ تو اگر اس طرح ہوتا تو یہ تو ابھی کم از کم پہلے ہی یہ جو ہے نا ہماری کرنسی کو جو ہے وہ انڈر ویلیو کیا ہوا ہے، تو ابھی اوپر جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اگر جو اس کو ہم لوگ جو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں بالکل کہ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ان کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہے کہ بہت کچھ یہ میڈیا پہ آ چکی ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے اور کچھ نہ بھی کرے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ اگر یہ ڈالر کو ابھی 153-54 کا ہے، اور یہ 6 مہینے میں جو ہے وہ 180 پہ دوبارہ لے جائے یا 200 پہ لے جائے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا بھائی مارکیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ اس کو نمائندہ ہوگا، اور ہمیں سوچنا ہے نا ہم کیوں قرضے لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے جو ہم نے اپنے ساتھ جو ہے جو بندے بیٹھائے ہوئے ہیں، جو مشورہ دے رہے ہیں، ایڈوائزر ہیں، معاونین خصوصی ہیں یا منسٹرز ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو چیز کو پتہ ہے وہ پھر آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کو ایک ہی میں وزیروں سے سنتا ہوں، اور جی آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ اس لیے لینا ہے کہ ہمیں اور باقیوں کا بھی قرضہ مل جائے گا، یعنی کہ ورلڈ بینک سے بھی مل جائے گا، پیرس کلب سے بھی مل جائے گا، ساری دنیا جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہے، پھر ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے نہیں سمجھتے ہم کب تک یہ سوچتے رہیں گے، یہ کب تک قرضوں کے کوئی بھیک لے کے بھی کسی نے آج تک ترقی کی ہے، یا کسی ملک نے یا کسی معاشرے میں یا کسی خاندان نے، یہ کیا یہ بھیک کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ 1 مہینے بعد آلموسٹ میں کر رہا ہوں، یہ روزوں کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر لائٹ کا ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ اتنی سی بات یہ، اگر میری بات پسند آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، اس کو جتنا زیادہ آپ لوگ اس کو کریں گے میں محنت کروں گا، کیونکہ بڑی ظاہر ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ لوگ اگر نہیں دیکھیں گے، آگے لوگوں کو نہیں زیادہ پہنچائیں گے، تو پھر میں اپنی زیادہ بندہ کا پھر ہمت بندہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے یار اتنے کم لوگ سن رہے ہیں، کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، کم از کم میں تو یہ جہاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کچھ لوگ دیکھتے تو ہیں، تو جس طرح میری لاسٹ وہ ویڈیو تقریباً 350 لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن سبسکرائب کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ اس میں سے شاید 30-35 لوگوں نے کیا ہے، تو سبسکرائب بھی لازمی کریں، شیئر بھی کریں اپنے سوشل میڈیا میں مختلف، ٹھیک ہے، فیس بک پہ کریں، واٹس ایپ پہ کریں، جہاں کر سکتے ہیں، انسٹا پہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔